لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى. جو صاحب ثروت لوگ ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو کہ انسان اگر صاحب ثروت ہے، مرفع الحال ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا حق رکھا. یہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا. حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تو بس سارا حق ادا ہو گیا. نہیں، ہرگز نہیں. مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی، تو یہ تو حق ہے بہت بڑا جس کو سمجھ لینا چاہیے. پھر اس کے ضمن میں مزید ہدایات. کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم خود تنگ حال ہو، تو کوئی اگر سائل ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بہرحال نرمی کے ساتھ کرو. پھر یہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل گردن سے باندھ ہی لو کہ اس سے کچھ بھی نہ صادر ہو، کچھ بھی نہ نکلے، اور نہ یہ کہ پورا ہاتھ کھول دو ایسے کہ ساری دولت جو ہے وہ لٹا دو. پھر یہ کہ کسی انسان پر رزق کی کشادگی یا تنگی یہ اللہ کا فعل ہے. ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر کرتا ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حال کو لازماً بدل دو گے. نہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں. ہاں، اپنا فرض ادا کرو. ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھریں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں. اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی دوسری آیت پر گزشتہ نشست میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس زنا کے بارے میں پہلا لفظ جو آیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ در حقیقت تاکید کا ایک انداز ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کہا جائے زنا مت کرو، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے جو آخری رکوع میں وَلَا يَزْنُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، وہاں پر وہ ایک فعل کی شکل میں ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس فعل کا ارتکاب تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور ایک مسلمان سے مستبعد ہے. اس کی توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلط حرکت کے قریب جائے گا، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اس کے قریب جانے کے راستے بھی مسدود کر دیے جائے. یہ ہدف ہے، اصل میں یہ گول ہے. یہ سارا جو تفصیلی نظام دیا گیا ہے اس کا ہدف کیا ہے کہ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش اللہ نے رکھی ہے، زبردست کشش، یہ کشش اگر نہ ہو تو تمدن کا یہ ہنگامہ ہی نہ ہو. تو جتنا یہ زوردار جذبہ ہے اتنا ہی اسے کنٹرول کرنے کے لیے گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنی ہی مضبوط لگام اس کو دینی چاہیے. لہذا اس کے لیے یہ حدود اور قیود عائد کر دیے گئے تاکہ جو سیکشول ارج ہے یا سیکشول اٹریکشن جو کہ جنسی طور پر انسان کے اندر ہے، مرد میں بھی ہے عورت میں بھی ہے،
وہ کل کی کل زوجین پر مرتکز ہو جائے، شوہر کا وہ پوری سیکشول ارج جو ہے وہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو، بیوی کی وہ پوری جو سیکشول ارج ہے وہ اپنے شوہر پر مرکوز ہو، ادھر ادھر نگاہیں نہ بھٹکے، مبادا کہیں جا کر کسی مرد کی نگاہ میں کوئی عورت کھب گئی، اب ظاہر بات ہے کہ آنکھ سے ہو کر وہ تصویر جو ہے نہا خانہ دل میں اتر جاتی ہے، پھر وہ خوابوں میں آئے گی، خیال میں چھائی رہے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، وہ جو بانڈ آف لو ہے اور باہمی اٹینشن ہے ایک دوسرے کی طرف شوہر اور بیوی کی، وہ کم ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہو جائے گا، جس سے کہ اسلام چاہتا ہے کہ بہت مضبوط ادارہ ہو۔ اس لیے یہ ساری قدغنیں ہیں، یہ سارے ضوابط ہیں، یہ قواعد ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے کا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے یہ سب سے نمایاں وصف ہے کہ یہاں مرد و زن کا اختلاط نہیں ہے، کوئی فری انٹرمکسنگ نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اب زنا کے لیے دو الفاظ جو آئے، بہت بڑا فحش کام ہے، یہ فحش کام جو یہ حیا کی ضد ہے، یعنی اگر انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کا فطری حجاب رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہاوت ہے فارسی کی کہ بے حیا باش و ہر چے خواہی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا پردہ اٹھ جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، پھر یہ کہ وہ بندش انٹرنل جو ایک ہے انسان کے لیے ریسٹرینٹ انٹرنل وہ ختم ہو گئی، پھر انسان چاہے جس وادی میں جائے منہ مارے، جو چاہے غلط کام کرے۔ تو کیونکہ انسان کی انفرادی شخصیت کے لیے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخ ہے، یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی سیرت اور کردار جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے پھر یوں سمجھیے کہ جیسے ایک پھوڑے کے اندر سے مواد جو ہے نکل جاتا ہے باہر، ایسے ہی وہ انسانی شخصیت میں سے وہ سیرت و کردار کا مواد نکل جائے گا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے، اس میں اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ در حقیقت جس معاشرے میں زنا کا عام چلن ہو جائے اس میں خاندانی نظام برباد ہو جاتا ہے۔ اگر عام چلن ہے معاشرے کے اندر زنا کا تو شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں میں جب دفتر چلا جاتا ہوں تو میرے پیچھے یہ کیا کرتی ہے، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں ہوگا یہ گھر سے باہر جب جاتا تو کیا کرتا ہے مجھے کیا معلوم۔ وہ جو باہمی اعتماد کی ایک فضا ہوتی ہے، باہمی اعتماد کے ساتھ جو ہے پھر وہ ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا لحاظ کرنا، ایک دوسرے سے محبت و رافت اور الفت وہ ختم ہو جاتی، معاشرے کے معاشرتی بندھن کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسی بے اعتمادی کی فضا میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے اس کی بھی نیگیٹو سائیکالوجی ہوگی، پازیٹیو نہیں ہوگی۔ ایک خاندان وہ ہے کہ جس میں والدین جو ہے شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں پورا اعتماد ہے، میوچول کانفیڈنس ہے، آپس میں محبت ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ اور پاس ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، اس ماحول میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، مثبت جو ہے سیرت و کردار کی تعبیر ہوگی۔ اور جہاں معاملہ یہ ہو کہ بس ایک قانونی سا بندھن تو ہے، یہ شوہر ہے یہ بیوی ہے، بندھن ہے، باقی یہ کہ ان کے مابین کوئی گرم جوشی نہیں ہے، کوئی آپس میں محبت نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کے خیالات کا، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، جس معاشرے میں یہ زنا کا چلن عام ہو جائے۔ اب آگے چلیے، اسلامی معاشرے کی ایک اور اہم خصوصیت کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس جان کو، انسانی جان کو۔ ایک تو یہ کہ آپ حیوانات ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے غذا کے طور پر وہ جانور پیدا کیے۔ ایک ہے انسانی جان، نفس، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ہرگز قتل نہ کرو کسی انسانی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے۔ یہ احترام جان جہاں نہ اگر نہ ہوگا کسی معاشرے میں تو تمدن کی جڑ کٹ جائے گی۔ انسان کو جو کہا جاتا ہے گریگیریس اینیمل، یہ متمدن حیوان ہے، مل جل کر رہتا ہے شہروں میں، آبادیوں میں۔ تمدن جو ہے اس کی سرشت میں ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ بہت سے حیوانات بھی ایسے جو مل جل کر رہتے ہیں، قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں، غول کے غول چلتے ہیں،
لیکن انسان میں آ کر یہ تمدن کا وصف جو ہے یہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا. لیکن اس تمدن کی بنیاد یہ ہے کہ ایک دوسرے کی جان کی اور ایک دوسرے کے مال کی پوری جو ہے وہ لحاظ رکھا جائے کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچایا جائے نہ اس کے مال کو نقصان پہنچایا جائے. اور اس میں سب سے پہلے شے جو ہے وہ جان آتی. یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے ایک انسانی جان کو بھی ناحق قتل کر دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی اس نے انسانی تمدن کی جڑ کاٹ دی. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسانی جان کو بچا لیا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کی جان کو بچا لیا. تو جہاں انسانی جان کا احترام ختم ہو جائے گا تمدن کی جڑ کٹ جائے گی. یہ اینٹی سوشل ہے ایک تحریک. اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی جان لے لی جاتی ہے. چند روپوں کے لین دین کا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن بحث کے اندر جذبات اتنے جو ہے وہ مشتعل ہو گئے کہ قتل کر دیا. ذرا سا بچوں کا کوئی جھگڑا آپس میں ہوا ہے اور وہ جھگڑا طول کھینچ گیا، اس میں قتل در قتل معاملات ہو رہے ہیں. انسانی جان کا احترام ختم ہو چکا ہے. البتہ الا بالحق، ہاں ایسا نہیں ہے کہ انسانی جان کسی بھی صورت میں نہیں لی جا سکتی، حق کے ساتھ لی جا سکتی ہے. وہ حق کیا ہے؟ احادیث کے اندر 4 شکلیں بیان کی گئی ہیں جو قتل بالحق ہوگا. نمبر 1، قتل عمد کی سزا کے طور پر انسان کو قتل کیا جانا. جان بوجھ کر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی. البتہ اس کے اندر اسلامی قانون کا یہ خاص جو ہے وصف ہے کہ اس نے ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ اگر جو مقتول ہے اس کے ورثاء خون بہا لینے کو تیار ہو جائیں کہ اتنے لاکھ روپے ہمیں دے دیے جائیں تو ہم اس قتل کو معاف کر دیں گے، وہ قاتل کی جان بخشی ہو جائے گی اگر اتنے لاکھ روپے دے دیے جائیں. اس کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ حق جو ہے مقتول کے ورثاء کا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. عدالت جو ہے مجبور نہیں کر سکتی. کوئی صدر مملکت جو ہے کسی قاتل کی سزا کو معاف نہیں کر سکتا، قطعا نہیں. یہ ہمارے دستور میں بھی ہے اور بالکل غلط، غیر اسلامی دفعہ ہے. یہ صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ قاتل پر قتل ثابت ہو چکا، اسے سیشن جج نے جو ہے سزا دے دی، ہائی کورٹ میں اپیل مسترد ہو گئی، سپریم کورٹ میں مسترد ہو گئی، پھر بھی صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی رحم کی اپیل پر غور کرے اور چاہے تو اس کو بخش دے. اسلام میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں. یہ حق حاصل ہے مقتول کے ورثاء کو. وہ چاہے تو بغیر کچھ پیسہ لیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے تو خون بہا لے کر معاف کر دیں، جان بخشی کر دیں، وہ بھی ٹھیک ہے. اور وہ چاہے کہ نہیں صاحب خون کا بدلہ خون، جان کا بدلہ جان، تو ظاہر بات ہے کہ اس صورت میں اس قاتل کو قتل کیا جائے گا. تو یہ ایک شکل ہو گئی قتل بالحق کی. نمبر 2، قتل بالحق کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے جو شادی شدہ ہے، مرد یا عورت، زنا کا ارتکاب کیا ہے تو بدترین شکل میں قتل کی سزا ہے، وہ رجم ہے. پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے، یہ بھی قتل ہے. تیسرے یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج، وہ بھی قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ پھر ہمارا ملک چھوڑ کے چلا جائے. اور چوتھے یہ ہے کہ جب وار ڈکلیئرڈ ہو تو حربی کافر جو ہے، وہ کافر جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ جو ہے وہ اعلان شدہ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اس کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں کہ ہر غیر مسلم کو جب چاہے آپ قتل کر دیں، نہیں. ذمہ کو آپ قتل کریں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، وہ آپ کی ریاست کا شہری ہے. تو یہ ہے 4 شکلیں جس کے علاوہ کوئی صورت اسلام میں کسی انسان کی جان کے لینے کی نہیں ہے. مشفق متعطف تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو ان 4 شرطوں کے علاوہ قتل کیا گیا، من قتل مظلومًا، تو گویا کہ وہ ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، وہ مظلوم ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس کے ولی یعنی اس کے وارث کو سند عطا کر دی ہے، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. جو حکومت کا رول اس میں کیا ہوگا؟ تفتیش کرے، تحقیق کرے، قاتل کو پکڑے، مقدمہ قائم کرے، ثابت کرے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. فیصلہ مقتول کے وارث کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو کہیں گے صاحب خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہے کہ جس طور سے
اس قاتل نے مقتول کو قتل کیا تھا، اسی طور سے وہ مقتول کا وارث جو ہے قاتل کو قتل کرے گا۔ کسی نے خنجر مارا تھا تو خنجر مارا جائے گا، کسی نے گولی ماری تھی گولی ماری جائے گی، اور یہ شکلیں ہوئی ہیں حال ہی میں کھلے میدان کے اندر جو ہے قصاص لیا گیا۔ اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مقتول کے وارث کو حق ہے، وہ چاہے تو بغیر کو لیے دیے معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی ہم معاف کرتے ہیں، یا خون بہا لے لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قتل در قتل جو چلتا ہے تب، خاص طور پر قبائلی معاشرے میں، اس نے اس کا قتل کیا، انہوں نے پھر اس کا قتل کر دیا، پھر قتل کا قتل ہو گیا، پھر قتل کا جوابی قتل ہو گیا، یہ سلسلہ رک جاتا ہے۔ کہ اگر آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اس قاتل کی زندگی گویا کہ اب آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ چاہیں تو اسے زندہ رہنے دیں، معاف کر دیں، آپ نے اس کو معاف کر دیا، زندہ رہنے دیا، یہ اتنا بڑا احسان ہوگا کہ معاشرے کے اندر وہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں جو نسل بعد نسل چلتی ہیں، اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اسلامی قانون قتل کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑا حسن ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ اس سے وہ ایک سلسلہ آگے چلنے کی بجائے رکتا ہے۔ فلا یسرف فی القتل، لیکن یہ کہ وہ جو وارث ہے وہ بھی قتل میں زیادتی نہ کرے۔ وہ کیا ہوگا کہ وہ یہ چاہے کہ پہلے میں اس کو پوری طرح ٹارچر کروں پھر قتل کروں، نہیں، بس قتل کر دینا ہے آپ نے، ٹارچر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قتل کرنے کے بعد اس کا جسم کا مسئلہ کرنا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا یہ کہ آپ نے ایک وقت میں صلح بھی کر لی اور جو ہے وہ خون بہا بھی لے لیا، پھر بعد میں پھر وہ جوش جو ہے انتقام کا، وہ خون کا جوش آیا اور انہوں نے پھر قتل بھی کر دیا، یہ غلط بات ہے۔ پھر وہ قتل ناحق ہوگا اور اس کے جرم میں پھر وہ خود جو ہے جس نے قتل کیا ہے وہ خود قتل کیا جائے گا۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اسلامی ریاست میں جو قتل کا مقدمہ ہے وہ اسٹیٹ ورسز فلاں نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے مابین قتل کا مقدمہ ہوتا ہے۔ یہ وارث مقتول کے یہ مدعی ہیں اور یہ قاتل ہے نامزد جو ثابت ہو گیا کہ قاتل ہے، ان کے درمیان مقدمہ ہے، تو راضی نامہ ان کے مابین ہوگا۔ حکومت کوئی راضی نامہ نہیں کر سکتی، راضی نامہ ہوگا قاتل اور اس کے جو ساتھی ہیں اور مقتول اس کے جو ورثاء ہیں، ان کے مابین راضی نامہ ہوگا۔ حکومت صرف مدد کرنے والا ادارہ ہے، تحقیق کرے، مقدمہ چلائے تاکہ ثابت ہو جائے وہ قانون۔ یہ سارا کام حکومت نے کرنا ہے، یہ گویا کہ وہ مدد کر رہی ہے مقتول کے ورثاء کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اب ظاہر بات ہے کہ یتیم ہو گیا ہے کوئی بچہ، آپ کا ہی بڑا بھائی فرض کیجئے فوت ہو گیا، چھوٹا بچہ وہ چھوڑ کر گیا ہے لیکن اس کا مال بھی ہے، آپ اس کے اب گویا کہ ولی ہیں اور وہ آپ کے زیر کفالت ہے، اس کا مال جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس میں کہیں تصرف کرنا، اسے اپنے لیے مباح جان لینا۔ اس کے تفصیلی احکام بعد میں مدنی صورتوں میں آئے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کا جو ولی ہے وہ چونکہ خود مفلس ہے، قلاش ہے، تو وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے مال کی جو ہے حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں کچھ کھا لینا وہ اس میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ خود غنی ہے تو ایک پیسہ بھی اس سے نہ لیا جائے، اس کا مال علیحدہ رکھا جائے، اختلاط نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپس میں مال جمع کر کے اور پھر ہیلے بہانے سے وہ مال ہڑپ کر لیا جائے۔ تو اس میں بھی شدت جو ہے پیدا کرنے کے لیے لفظ تقربوا، ولا تقربوا مال الیتیم، دور رہو، یتیم کے مال سے دور رہو، ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ہاں بہترین طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے وہ اپنی شدت کو پہنچ جائے، قوت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ پھر اس کے بعد اس کے تفصیلی احکام پھر مدنی صورتوں میں آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو اور اس پر گواہ بھی بنا لو کہ دیکھو بھائی آج کے بعد میں بری ہو گیا، یہ یتیم تھا، اس کا یہ مال تھا جو میری تحویل میں تھا، آج میں نے یہ سارا مال اس کے حوالے کر دیا ہے، اس پر گواہی ہو جائے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو، معاہدہ جہاں بھی ہو جائے۔ اب یہ جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ معاشرے کے اندر یہ عہد جو ہے اور معاہدہ یہ کسی ایک شکل میں نہیں ہوتا، لین دین کی اور معاملات جو انسانی ہیں ان کی اکثر شکل کیا ہے؟ وہ عہد ہے۔ آپ نے ایک مزدور کو، معمار کو رکھا ہے، شام تک اسے کام کرنا ہے، اس کی آپ نے ایک مزدوری معین کی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے آپ کا۔
اب اگر وہ معمار کام نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے کہ اگر تو کوئی دیکھ رہا ہے تو کام کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے، تو یہ در حقیقت اس کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ اس کے اندر امانت داری کا مسئلہ کیا ہوگا؟ عہد پورا کرنا ہوگا کہ وہ اپنے پورے جی لگا کر، پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ کام کرے، تب اس کے لیے شام کو جو مزدوری ہے اس کی، وہ اس کا استعمال، اس کا حاصل کرنا، اس کا لینا جائز ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی طرح امپلائر امپلائی، لوگ محکموں کے اندر ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں، پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازم ہیں، ریمونریشنز طے ہیں، ان کے یہ حقوق ہیں، ان کو یہ کچھ ملے گا، تو اب اس کے اندر بھی ایک معاہدہ ہے۔ شادی بھی ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان۔ عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کو ادا کرنے ہوں گے، مرد کے حقوق ہیں وہ عورت کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ اوفو بالعہد جو ہے، یہ میں اس سے پہلے جو دوسرا درس تھا ہمارے منتخب نصاب کا، اس میں آیا بر میں بھی آیا ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو نبھانے والے، پورا کرنے والے، جبکہ وہ باہم ایک معاہدہ کر لیں۔ تو یہ بھی اسلامی معاشرے کا ایک اہم وصف ہے کہ اس میں وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ ان العہد کان مسئولا، اور دیکھو عہد کے بارے میں تم مسئول ہوگے، عہد مسئول ہے، یعنی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے فلاں عہد کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، پورا کیوں نہیں کیا؟ ان العہد کان مسئولا۔ اور ظاہر بات ہے کہ بندہ مسلم کے لیے، بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان تھا، اس سے اللہ سے کیا تعلق، نہیں۔ در حقیقت جب تم معاہدہ کر رہے ہوتے ہو تو اللہ گواہ کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر مواخذہ کرے گا، پوچھے گا تم نے وہ عہد جو ہے پورا کیوں نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، یہ مالی معاملات میں اب آ گیا۔ یہ کہتے ہیں ماپ کر دینا، جو بیع و شرع ہے، بعض چیزیں وہ ہے جو ناپ کر دی جاتی، کپڑا ناپ کر دیا جا رہا ہے، 2 گز ہے، 4 گز ہے، 8 گز ہے، یہ ناپا جا رہا ہے۔ یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ گندم بھی جو ہے کسی پیمانے کے، ساع وغیرہ جو ہے یہ پیمانے ہیں، یہ وزن نہیں ہے۔ تو اگر تم ناپ کر کوئی شے دے رہے ہو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، تو پیمانے کو پورا پورا بھرو، اس میں کوئی کمی نہ کرو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اگر تول کر دے رہے ہو تو سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزوں سے، ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ اب یہ ہے دیانت لین دین میں، خرید و فروخت میں، یہ معاملات انسانی کا اہم باب ہے۔ تو اسلامی معاشرے کے احکام کے اندر یہ بھی بنیادی اہمیت کے حامل احکام ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی طرز عمل بہتر بھی ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کمی اور ناپنے میں، تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ متففین، اور ظاہر بات ہے کتنی کمی آپ کر لیں گے، ذرا ڈنڈی ماریں گے تو وہ 16 چٹانک کی بجائے 15.5 چٹانک دے دیں گے، 15 چٹانک دے دیں گے۔ آپ نے آدھی چٹانک بچایا نا، کیا بچایا؟ لیکن اس آدھی چٹانک میں آپ کا ایمان ضائع ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے گاہک نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی یہ جنبش ہو گئی ڈنڈی مارنے کی، اللہ نے تو دیکھا ہے نا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، اور پھر انہیں اس یوم عظیم، بڑے عظیم دن اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے؟ یہ احساس پیدا کرنا در حقیقت یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اسی لیے ایک حدیث جس کے بارے میں آتا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے خادم خاص تھے اور جو 9 برس تک حضور کی خدمت کرتے رہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال، شاذ ہی ہوگا کوئی ایسا وعظ کہ آپ نے ہمیں دیا ہو، خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ اس میں ادا نہ کیے ہو۔ گویا کہ ہمیشہ حضور یہ الفاظ اپنے خطبے میں شامل کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں،
اس کے کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد پورا کرنے کا وس نہیں، اس کا کوئی دین نہیں۔ اس لیے کہ دین بھی تو ایک عہد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ معاہدہ ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے۔ آپ 10 روپے کا معاہدہ پورا نہیں کرتے تو یہ پوری زندگی کا معاہدہ کیسے پورا کر دیں گے؟ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ تو ذالک خیر واحسن تاویلا، نتیجے کے اعتبار سے بہترین یہی ہے۔ تم ڈنڈی مارو گے برکت ختم ہو جائے گی، تم جھوٹ بولو گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ مال ہے، یہ قیمت ہے، آپ کو پسند ہے لے لیجئے، ورنہ نہیں۔ خدا کی قسم اور فلاں یہ ہے اور یہ ہے، میں نے تو اتنے میں لیا ہے اور یہ کیا، اس میں جھوٹ شامل کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس سے ہو سکتا ہے کوئی شخص متاثر ہو کر مال تو آپ کا خرید لے لیکن برکت ختم ہو جائے۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ مشفق متعطف وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی کل آیات 18 ہیں۔ اسلامی معاشرے کے خصائص کیا ہیں، نمایاں اوصاف کیا ہیں، اس میں ویلیوز کیا ہیں، سوشل ایونز کا کیا تصور ہے، کن چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر یہ 2 رکوع جو ہیں یہ بہت جامع ہیں۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھے لگو ایسی چیزوں کے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ توہمات، خامخواہ کا توہم ہے، وہم ہے، توہمات چلے آ رہے ہیں۔ یا تو کوئی شے وحی سے ثابت ہو تو سر آنکھوں پر، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وحی میں ہے ثابت، تسلیم، اور یا کوئی شے پھر ہماری سائنٹیفک نالج کے ذریعے سے ثابت ہو جائے۔ ان 2 کے علاوہ تیسرا علم کوئی نہیں ہے۔ اب جیسے یہ اسٹرالوجی ہے، ہاتھوں کو دیکھتا ہے، فلکیات سے اندازہ کرتے ہیں، یہ ستاروں کے اثرات ہیں، یہ اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں اسٹرالوجی کے، یہ دن آپ کے لیے اچھا ہے، کیسا ہے، منحوس ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، یہ سب بکواس۔ سختی کے ساتھ روکا گیا کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہرگز پیچھے نہ لگو ایسی چیزوں کے کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی پختہ علم نہیں۔ علم جیسا کہ میں نے عرض کیا یا وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے نبی پر، وہ علم ہے، اور یا علم انسانی ہے، اس کے ضمن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یقیناً ہم نے جو تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے اور دماغ دیا ہے۔ فؤاد کا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے دل، یہ عربی کے استعمالات میں سے ہے، لیکن اگر اس کا آپ مادہ دیکھیں، فائدہ، فعید، فائدہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کے بعد فے کا نشان ڈال دیتے ہیں اور کچھ آگے لکھا ہوتا ہے فائدہ۔ اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ ہے انسانی علم۔ کان نے سنا، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، جو بھی سینس ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہوا ہے، اس کا نتیجہ نکالا، پروسیس کیا، اور میموری میں اگر کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اس سے ٹیلی کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا علم جو ہے انسان کو حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس نے اپنی میموری کے اندر فیڈ کر دیا۔ اللہ اللہ کر سلم، اگلا قدم ہوگا، اس کے بعد اگلا قدم ہوگا، اگلا قدم ہوگا۔ یہ جو ہم نے تمہیں یہ اعلی علم جو ہے، حصول علم کے جو آلات ہم نے عطا کیے، ان کو جو ہے استعمال کرو۔ در حقیقت یہی ہے وہ جذبہ جو قرآن نے پیدا کیا کہ توہمات کو چھوڑ کر علم کی پیروی کرو۔
علم یا وحی کا علم اور یا پھر علم سائنس کا علم۔ سائنس کا علم وہ ہے جو ہمیں حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اور ہمارے سینس ڈیٹا کو ہمارا دماغ کا کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، پھر اس نتیجے کو ویریفائی بھی کر لیا جاتا ہے۔ پانی کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مل کر بنا ہے، اس کی ہائیڈرولسس کر دی گئی اور واقعتاً دو گیسز وجود میں آ گئی، اور پھر مزید اس کو تجربے سے واضح کرنے کے لیے ان گیسز کو جمع کیا، اسپارکنگ کی اور پانی بن گیا۔ یہ گویا کہ علم ہے، اور فؤاد ہے کسی شے سے نتیجہ نکالنا۔ کہتے ہیں یہ لحم فعید، جب گوشت کو جو ہے پوری طریقے سے بھون لیا جائے، اس میں سے پانی وانی نکل جائے تو اس کو فعید کہتے ہیں، یہ جو ہے بھنا ہوا گوشت۔ تو دو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہے۔ انسانی علم جو ہے، ایک ہے ڈیوائن نالج جو وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ قرآن ہے، وہ تورات تھی، وہ انجیل تھی، یا اور نبیوں کو جو وحی آئی ہے وہ تھی۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تم نے آنکھیں بند رکھی، مشاہدہ نہیں کیا ہماری کائنات کا، تم نے کان بند رکھے، علم جو بھی جمع ہو گیا تھا اس کو تم نے سنا نہیں، تم نے اپنے عقل پر تالے ڈالے رکھے، اس سے کام نہیں لیا تم نے۔ ہم نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی تھی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر شے کے بارے میں تم سے حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ استعمال کیا کیوں نہیں کیا؟ پھر فرمایا ولا تمش فی الارض مرحا، دیکھو زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ یہ تمرد اور تکبر اور یہ انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی۔ اس لیے یہ تکبر جو ہے بہت بری شے ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس موقع پر بھی میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا گیا ہے ایک حدیث میں لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر و ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، یہ ایک ایسا لباس ہے جو مجھے زیب دیتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر ہے، الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اگر آپ تکبر کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کسی کی شانے سے، اس کے کندھے سے اس کی چادر کھینچ لی جائے۔ یہ عرب میں بھی اور ہمارے ہاں پٹھان کلچر کے اندر بھی یہ سب سے بڑی توہین ہے اگر آپ نے کسی کے کاندھے پر سے اس کی چادر کھینچ لی، اور اس توہین کا پھر وہ بدلہ لیتا ہے۔ تو تم میری چادر گھسیٹ رہے ہو میرے کاندھے سے، یہ تو میری ردا ہے۔ الکبر ردائی ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور یہاں بڑے خوبصورت انداز میں متکبرین کے انداز پر جو ہے، طرز عمل پر ایک طرح کا طنز کیا گیا ہے۔ انک لن تخرق الارض، تم یہ زمین پر پاؤں مار مار کر چل رہے ہو، جیسے کہ پیریڈز میں ہوتا ہے، وہاں روب قائم کرنے کے لیے۔ خاص طور پر آج کل جو ہے بار بار پریڈ جو ہے ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے نارتھ کورینز کی، جس طرح سے وہ چلتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے مشیرے ہیں، اور ان کو جس طرح پاؤں مارتے ہیں زمین کے اوپر، اس سے ایک تھمپنگ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن خیر وہ تو ایک پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے کچھ تقاضے ہیں اس میں وہ کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی اگر انفرادی سطح پر یہ چال اختیار کرے تو فرمایا انک لن تخرق الارض، تم کتنی زور سے پاؤں مارو تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، چاہے کتنی ہی گردن اکڑا لو، گردن بھی اونچی کر لی، سر کے اوپر جو ہے آپ نے کلا بھی باندھ لیا اور اس کے اوپر صافہ بھی ہے اور پھر اس پر ترا بھی ہے چڑھ رہا ہے، لیکن کیا کرو گے؟ کتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ کیا ہمارے پہاڑوں جتنے اونچے ہو جاؤ گے؟ ولن تبلغ الجبال طولا، ایک جو ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ ہم پڑھ چکے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، جسم کو جھکا کر چلتے ہیں، گردن اکڑا کر نہیں چلتے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، بلکہ چلتے ہیں بڑے سہل انداز میں۔ تو یہاں اس کے برعکس کو لیا گیا ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو پاؤں مار کر، اور نہ ہی گردنیں اکڑا کر اور اونچی کر کے اپنی گردن تم پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے جو ان کے برے پہلو ہیں، یعنی یہاں پر کچھ احکام دیے گئے یہ کرو،
اور کہا گیا یہ نہ کرو. تو جو نہ کرو کے احکام ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر اور نواہی. اوامر امر کی جمع ہے، اوامر حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو اس کا مال عطا کرو. اور ایک یہ نہیں، ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ نواہی ہے. تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے، کان سیئہ عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت مکروہ. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہے آپ کے رب نے از قسم حکمت. ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی من الحکمہ، از قسم حکمہ. یہ وزڈم ہے، یہ بیسک سوشل وزڈم. ان میں کہنے کو تو ایک لفظ کہہ دیا گیا زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن غور کرو اس کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں. مشفق متعطف. اوامر اور نواہی، اوامر امر کی جمع ہے، اوامر حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. وآت ذی القربى حقہ، قرابت داروں کو اس کا مال عطا کرو. اور ایک یہ نہیں، ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ نواہی ہے. تو یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں، تو جن برائیوں سے روکا گیا ہے، کان سیئہ عند ربک مکروہا، آپ کے رب کے نزدیک وہ تمام چیزیں بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، بہت مکروہ. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ہے وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر وحی کی ہے آپ کے رب نے از قسم حکمت. ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ چیزیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب نے آپ پر وحی کی من الحکمہ، از قسم حکمہ. یہ وزڈم ہے، یہ بیسک سوشل وزڈم. ان میں کہنے کو تو ایک لفظ کہہ دیا گیا زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن غور کرو اس کے اندر کس قدر حکمتیں ہیں، کتنی مصلحتیں ہیں، معاشرے کا کتنا بڑا خیر ہے، اور فیملی لائف کے اندر کس قدر اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے. اگر معاشرے کے اندر سے زنا کا انسداد کر دیا جائے، زنا کے محرکات ختم کر دیے جائیں، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کر دی جائے، شادی کو آسان بنا دیا جائے، زنا کی سزا کو نافذ کیا جائے، اگر یہ کیا جائے تو کس قدر خیر، کتنی بڑی برکت ہوگی، اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ بڑے پختہ احکام ہے، حکمت ہے. ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہے حکمت. یہ احکام دیے گئے، یہ احکام جو ہے حکمت پر مبنی ہے. یہ ایسے ہی الٹ اپ نہیں ہے، ایسے ہی کسی نے جو ہے جو جی میں آیا وہ نہیں کہہ دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اللہ جس کی صفت، جس کا نام ہے الحکیم، العزیز الحکیم، زبردست ہے، اس کے اختیار کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، اور اس کا جو حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے. اس کا کوئی حکم بغیر حکمت کے اور مقصد کے نہیں ہے. تو ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ ہے وہ چیزیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی ہے آپ کے رب نے آپ کی جانب از قسم حکمت. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے انفرادی شخصیت کی تعبیر میں دونوں مقامات پر، سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی، ابتدا بھی نماز، انتہا بھی نماز. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر بہت سے اوصاف بیان کر کے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اول نماز، آخر نماز. یہاں معاشرہ جو ہے، اس کی بھلائیاں جو ہیں، ان میں سے بدی کا استحصال اور خیر کا رواج اور اس کی تنفیذ اور ترویج، اس کے بیان میں پہلے بھی شرک کی نفی اور توحید کا حکم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے طے کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ نہیں پوجو گے مگر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے. پھر آگے آیا والدین کا حسن سلوک، احکام چلے آ رہے. اب وہ ختم ہو رہے تو پھر جو ہے لاسٹ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. دیکھو حکمت کی آخری بات، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا.
یہ بڑا پیارا ہے. وہاں تھا اصل میں توحید یا شرک عملی. شرک اعتقادی یہ دو ہیں شرک. عملی کیا ہے؟ قضا ربک اللہ تعبدوا الا، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، پرستش اللہ کے سوا کسی کی نہیں، ٹوٹل بندگی اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اس کے متوازی نہیں ہو سکتی اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ایک ہے عقیدہ. عقیدے میں یہ ہے کہ فلاں دیوی فلاں دیوتا، یہ لکشمی دیوی ہے، یہ خوش ہو جائے تو دولت کی بارش ہو جائے گی، یہ فلاں ہے، یہ بارش کا دیوتا ہے، یہ راضی ہو جائے گا تو بارش آ جائے گی، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ نے آلہہ بنا لیے ہیں اور ان آلہہ کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں تاکہ وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، آپ کی مصیبتوں کو ٹال سکیں، آپ کی دعاؤں کو سن سکیں، تو یہ شرک ہے اعتقادی. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کوئی نہیں ہے الہ، کوئی نہیں ہے دعاؤں کا سننے والا، کوئی نہیں ہے تکلیف کو رفع کرنے والا، کوئی نہیں ہے رزق عطا کرنے والا، کوئی نہیں ہے اولاد دینے والا، کوئی نہیں ہے مصیبت سے نجات دینے والا سوائے اللہ کے. تو الہ کا مفہوم یہ ہے. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. ایسا نہ ہو کہ اللہ کو بھی تم نے الہ مانا ہوا، کچھ اور چھوٹے چھوٹے الہ بھی مان لیے. فلاں کی قبر پر جاؤ بیٹا مل جائے گا، فلاں استھان پر جاؤ فلاں غرض پوری ہو جائے گی، وہاں جا کے ذرا بکرا چڑھاؤ تو تمہاری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی. یہ الہن آپ نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور بنا لیے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر. اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا لینا. فتلقى فی جہنم، تو جھونک دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، ملوما مدحورا، ملامت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جائیں گے. ظاہر بات ہے جہنم میں کوئی اپنی خوشی سے داخل ہونے کو تو تیار نہیں ہوگا، تو دھکے دیے جائیں گے تو پھینکا جائے گا. ملامت زدہ. فرشتے کہیں گے تمہاری اپنی شامت اعمال ہے یہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا ان کی دعوت نہیں پہنچی تھی؟ پھر تم نے اگر غلط راستہ اختیار کیا تو تم حقدار ہو اس کے، دفع ہو اور داخل ہو جاؤ. اور دھکا دے کر پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا الہ بنا لو گے، فتلقى فی جہنم، تو پھر تمہیں گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر، ملامت زدہ اور دھکے دیے جا کر. اس کے بعد خاص ایک جو عقیدہ تھا اہل عرب کا، جو عقیدے میں شرک فی العقیدہ، وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کو اپنی ان بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. یہ بیٹیاں اگر کسی کی سفارش کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. جیسے چہیتی بیٹی ہو آپ کی کوئی، وہ آ کے آپ سے کسی کی سفارش کرے تو کیا آپ رد کر دیں گے اس کی بات؟ بیٹی ہے، لخت جگر ہے. لہذا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. انہوں نے وہ اللہ کی بیٹیاں مانا فرشتوں کو، اور ان کے نام پر بت بنا لیے. یہ سارے عربوں کے بت جو ہے مؤنث ہے. لات جو ہے الہ کا مؤنث ہے. عزا العزیز کا مؤنث ہے عزا. منات الثالثۃ الاخری، تیسرا ایک اور تھا وہ منات، وہ بھی مؤنث. تو انہوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ اپنے خیال کے مطابق فرشتوں کے نام پر بنائے اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا. اور جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کو ہم انووک کرتے ہیں ان کے ان بتوں کے ذریعے سے، ان کے جب ہم سجدہ کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، انہیں دھوتے ہیں، ان کا دھون پیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتی ہے. وہ بیٹیاں اللہ کی وہ سفارش کر دیں گی، بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہاں پر اب طنز کا انداز قرآن نے اختیار کیا ہے. تم ذرا سوچو، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، تمہیں اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں ہیں. عرب میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے. ان کا وہ غیرت کا ایک غلط تصور تھا کہ کوئی شخص داماد بن کر ہمارے گھر آئے گا، نہیں، دفن کرو. تو بیٹی تو پسند نہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے جب انہیں کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے اور منہ لٹک جاتا ہے، بہت افسوس کے اندر، غم کے اندر، اپنے غم کو جو ہے وہ غصے کو اور رنج کو گھونٹتا ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اسے زندہ رہنا دوں یا دفن ہی کر دوں. لیکن تم نے اللہ کو الاٹ بھی کی اولاد، تو ان میں سے بیٹیاں. افاصفاکم ربکم بالبنین، ذرا سوچو، کیا تمہیں تو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے لیے؟ تمہیں بیٹے پسند ہیں؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا،
اول تو اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن تم نے کمال کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بھی تجویز کر دی، اولاد میں سے جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اللہ کو الاٹ کی۔ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، اللہ نے تمہیں تو چن لیا، پسند کر لیا بیٹے دینے کے لیے، اور خود اپنے لیے بیٹیاں بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، جان لو تم بہت بھاری بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، گستاخی کی بہت بڑی بات ہے، اللہ کی جناب میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس کا سب سے اونچا مقام جو قرآن مجید میں وہ سورہ مریم ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف، پھر سورہ مریم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی بنا دی۔ دیکھو لوگو، تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، بہت بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی شان سے، اور تمہاری گستاخی کی بات ایسی ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے۔ اللہ کے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ تو وہ مقام جو ہے ذروہ ثنا میں پورے قرآن مجید میں اس خاص قسم کے شرک کے اوپر اللہ کا غضب جس طرح ظاہر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں وہاں ہے۔ بہرحال اس پر انکم لتقولون قولا عظیما، یہ 2 رکوع ختم ہوئے، اور اس پر ہمارا جو اس منتخب نصاب کا جو تیسرا حصہ چل رہا تھا، اس تیسرے حصے کا یہ درس جو ہے ختم ہو رہا ہے۔ اب اس میں ایک درس باقی رہ گیا ہے، یعنی عمل صالح کی وضاحت میں سب سے پہلے انفرادی شخصیت، پھر عائلی زندگی، پھر معاشرتی زندگی، پھر ریاست اور حکومت، ملی زندگی، اس کے لیے اصول کیا ہے۔ اس کے لیے جامع ترین سورت قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات ہے، تو ہمارا اگلا درس جو ہے انشاءاللہ سورہ حجرات کا ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم مشفق متعطف لا